آیت نمبر 85 کی مختصر تفسیر. ثم انتم ہؤلاء، ثم کافی عرصے کے بعد یہ آتا ہے پھر تم وہی لوگوں، تقتلون تم نے قتل کیا، انفسکم اپنوں کو، اپنے آپ کو، اپنوں کو، وتخرجون فریقا اور نکالا ایک فریق کو، منکم تم من سے، تم میں سے، یعنی تم میں سے تم وہ لوگ ہو کہ ایک دوسروں کو گھروں سے نکالتے ہو، من سے دیارہم ان کے گھروں سے، اپنے گھروں سے، تو ظاہرون تم چڑھائی کرتے ہو، چڑھ کے آتے ہو، علیہ اوپر، ہم ان کے، بالاسم گناہ کے ساتھ، والعدوان اور زیادتی کے ساتھ، وَإِنْ اگر یأتوکم آئے تمہارے پاس اسارا قیدی، تفادوہم تو تم فدیہ لیتے ہو ان کو، وہ جبکہ محرم حرام کیا گیا تھا، علیکم اوپر تمہارے، کیا حرام کیا گیا تھا، اخراجہم ان کا گھروں سے نکالنا، افتؤمنون کیا تم ایمان لاتے ہو، ببعض الکتاب کتاب کے بعض حصے کا، وتکفرون ببعض اور انکار کرتے ہو بعض کا، فما جزاء تو کیا سزا ہونی چاہیے، من یفعل جو کرے، ذالک یہ، منکم تم میں سے، اللہ سوائے، خزی رسوائی کے، پھر دنیا، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامت یوم قیامت میں، یردون الی اشد العذاب اور وہ لوٹائے جائیں گے قیامت کے دن شدید عذاب کی طرف، وما اللہ بغافل اما اس سے، اور اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے، اما تعملون جو تم عمل کرتے ہو. پچھلی جو آیت تھی اس میں نے اس کا سبب نزول بتایا تھا. اب ہوا کیا، ان سے 4 اقرار لیے گئے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کا خون نہ بہانا، ایک دوسرے کو گھروں سے نہ نکالنا، ایک دوسرے کے خلاف مدد نہ کرنا، اور قیدیوں، اگر قیدی آپ یہودیوں کے کسی کے پاس چلے جائیں تو فدیہ دے کر چھڑا لینا، مگر وہ صرف فدیے پر عمل کرتے رہے اور باقی تینوں کی مخالفت کرتے رہے اور بلا جھجک اس کا ارتکاب کرتے رہے. انہوں نے اپنے، جب جیسا کہ آپ کو یاد ہو پچھلی آیت میں نے بتایا تھا کہ جو قبیلے تھے بنو کنیکہ اور بنو نذیر اور خزرج اور ادھر بنو قریظہ، یہ سارے 2 قبیلے تو جو تھے قریظہ کا اور دوسرا جو تھا اوس کا، یہ آپس میں لڑا کرتے تھے. تو بنو کنیکہ اور بنو نذیر اور خزرج یہ آپس میں جس کے ساتھ ان کی دوستی تھی آمنے سامنے ہو جاتے تھے. اوس اور خزرج کی آپس میں جنگ رہتی، یہودی قبائل میں سے جو اپنے اپنے حلیف کے ساتھ تھا اس کے مقابلے میں آ جاتا، اور دوسری طرف دوسرا یہودی قبیلہ آ جاتا، پھر خوب مار دھاڑ ہوتی، خوب ان کے گھروں کو جلایا جاتا، انہیں جدہ وطن کیا جاتا. اب جو قیدی آ جاتے ان کے پاس، ان کے دوست قبیلوں کے پاس، اوس اور خزرج کے پاس، تو وہ پھر ان کو پیسے دے کے اپنے بندوں کو چھڑوایا کرتے تھے. کیا کہتے تھے، ہمیں اللہ کی کتاب کا حکم ہے کہ اپنے بھائیوں کو چھڑواؤ. ان کا ذکر اس آیت میں ہے کہ تم نے قتل بھی کیا اپنوں کو، تم نے نکالا بھی ان کو اپنے گھروں سے، تم ان کے اوپر پیچھے سے پیٹھ پہ آتا نا، تو ظاہرون چڑھ کے آئے ان کے اوپر گناہ کے ساتھ، زیادتی کے ساتھ، اور پھر جب قیدی آ گئے تمہارے پاس تو تم نے ان کو فدیہ دے کے چھڑوایا، جبکہ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اخراجهم، اصل جو چیز کیا تھی کہ آپس کی مار دھاڑ، قتل و غارت، گھروں سے نکالنا، جلا وطن کرنا، یہ تم پہ حرام کیا گیا تھا. اب ساری باتیں چھوڑ کے افتؤمنون ببعض الکتاب، کتاب کے ایک حصے کو تو بڑے پابندی سے مان رہے ہو کہ یہ ہم پہ فرض ہے، یہ ہماری کتاب کہتی ہے، وتکفرون ببعض وما جزاء، تو انکار کر دیتے ہو بعض کا، تو کیا سزا ہونی چاہیے. اب اس میں ہمارے لیے بھی سوال ہے کہ کیا سزا ہونی چاہیے ایسے انسان کی جو قرآن کے سارے حصوں کو چھوڑ کے اپنے غرض اور اپنے مطلب کا کوئی ایک حصہ لے لیتا ہے. یہی ہوتا ہے نا، کچھ آیتیں ہم نے رشتہ کروانے کے لیے رکھی ہوئی ہیں، کچھ آیتیں ہم نے رزق بڑھانے کے لیے رکھی ہوئی ہیں، کچھ وظیفے ہم نے کاروبار میں ترقی کے لیے رکھے ہوئے ہیں. ہم وظیفوں میں الجھے ہوئے ہیں، اور
اصل جو چیز تھی کہ اس کے ان احکامات کو لینا جن کو لینے کے بعد ہم اللہ کی ناراضگی سے بچ سکتے تھے، وہ ہم نے نہیں لیے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، کیا سزا ہونی چاہیے ایسے انسان کی، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا جو ایسا کرے، من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی رسوائی. اگر آپ دیکھتے یہودیوں کو تو دنیا کی زندگی میں انہیں رسوائی دیکھنا پڑی. بنو نذیر اور بنو قنیقہ جلا وطن ہوئے، اور بنو قریظہ کے بالغ مرد قتل ہوئے، بچے اور عورتیں لونڈی غلام بنے. یہ آگے ایک جنگ آئے گی، اس کا میں آپ کو ساری تفصیل سے بتاؤں گی. پھر آخرت کے عذاب کا تو دنیاوی عذاب سے کچھ مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا. افسوس اس وقت اکثر مسلمانوں کا یہی حال ہے جو اہل کتاب کا تھا کہ انہوں نے اسلام کی اپنی مرضی کے چند احکام پہ عمل کیا، باقی کو بھلا دیا. مثلا مسلمان خنزیر کا گوشت کھانا تو درکنار اس کا نام لینا بھی گناہ سمجھتا ہے، جبکہ سود اور جوا اس سے کچھ پرہیز نہیں کرتا، بلکہ ان کے کاروبار کی بنیاد ہی ان کاموں پر ہے. اچھا، قبلے کی طرف منہ کر کے پیشاب نہیں کرتا، مگر انہیں نماز سے کوئی سروکار نہیں. وہ جھٹکے والی مرغی یعنی جو شرعی طریقے سے حلال نہ ہوئی ہو کھانے سے یورپ اور امریکہ میں بھی جا کے بچتا ہے، مگر شراب اور حرام شباب سے نہیں پرہیز کرتا. وہ اپنے آپ کو امت مسلمان کا فرد کہتا ہے، پھر کفار کے ساتھ مل کر اپنے ہی بھائیوں کو قتل اور ان کے گھروں اور شہروں کو تباہ اور برباد کرتا ہے. اور اس کا لباس، اس کے جو تہوار ہیں، اس کے جو رواج ہیں، سب یہود و نصارہ والے اور ہندوؤں والے. اس کا نتیجہ دنیا میں ذلت کی صورت میں تو ظاہر ہے. آخرت کا معاملہ تو کتاب کے بعض پر ایمان یعنی اس پر عمل، اور بعض کے ساتھ کفر یعنی اس کی مخالفت کرنا اشد العذاب ہے، اس سے کوئی نہیں بچ سکتا. تو اس وقت موجودہ مسلمانوں کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ ایسی کیا کیا باتیں ہیں جو ہم نے اپنے مفاد کے لیے لے رکھی ہیں، اور وہ کون سے احکامات ہیں جو اپنے مفاد کے لیے ہم نے چھوڑ رکھے ہیں. تو ہمارے لیے ایک سوال ہے اس آیت میں کہ آج مسلمانوں کی دنیا بھر میں ذلت کی بنیادی وجہ کیا ہے. وہ وجہ بھی ضرور سوچیں، اور آپ اپنا جائزہ بھی لیں کہ آپ کہاں کہاں ایسا کرتے ہیں. تو یہ دونوں سوالوں کے جواب آپ کے اندر سے آئیں گے کہ کس جگہ آپ نے ایسا کیا، اور کیا وجہ ہے کہ آج مسلمان ذلت کے تہانے پہ پہنچ گئے ہیں. یہ آیت واضح جواب دیتی ہے. سمپل سا اس کا جواب ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. پردہ نہیں کرنا ہے تو شرعی نہیں کرنا، شرعی کرنا ہے تو چہرہ نہیں ڈھانپنا. یعنی اتنی لاجک ہم نے نکال لینی ہے، اور اس کے حلال میں ہم نے ایسے سے کام استعمال کرنی ہے کہ وہ حرام ہونے کے باوجود ہمیں حلال نظر آتا ہے. رشوت لے کے اپنا ہم نے کاروبار آگے لے کے جانا ہے، فائلیں آگے کرنے کے لیے، اور رشوت دے کے ہم نے آگے جانا ہے، اور پھر مسجد کو چندہ بھی دینا ہے. سود خور ہیں ہم، اور صدقہ بھی دیتے ہیں، اور اپنے بہن بھائیوں کی جائیدادیں ضبط کرنا، قبضہ کر لینا، بیٹیوں کو حصہ نہ دینا، یہ سب کچھ کیا ہے. ان کو تو وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ہی ہے نا. یعنی کسی کو اتنا تنگ کر دینا، اتنی اذیت اس کو دے دینا کہ اس کو جینے کو بھی دل نہ کرے. خزیون ایسی ذلت کو کہتے ہیں جس میں شرم آئے، اپنے برے کاموں کا رزلٹ. تو آج مسلمان جس دہانے پہ پہنچے ہوئے ہیں وہ صرف اور صرف اپنے اعمال کے سبب پہنچے ہوئے ہیں. اگر آج بھی وہ قرآن کو ایز اٹ لے لیں جس طرح کہ وہ آسمان سے نازل کی گئی کتاب ہے، اور اس پہ اسی طرح عمل کریں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو آج بھی وہ مغلوب نہیں ہوں گے، وہ غلبہ پائیں گے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. میں آپ کو دلیلیں دے کے مطمئن کر سکتی ہوں، آپ مجھے دلیلیں دے کے مطمئن کر سکتے ہیں، لیکن یہ دلیلیں اللہ کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتی. اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں، اللہ کے نوٹس میں سب کچھ ہے، اللہ کو سب پتا ہے، وہ غافل نہیں ہے. نعوذ باللہ، اس نے آنکھیں نہیں بند کر رکھی، وہ سب جانتا ہے. تو اس سے حیا کرنی چاہیے جو سب جانتا ہے. کوئی دیکھے یا نہ دیکھے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔